الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. سورہ حجرات کے دوسرا رکوع ہے. پہلے رکوع کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا، اور یہاں ان باتوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کہ جب جھگڑے والی باتیں ہی نہ ہوں، جھگڑا ہو ہی نہ ہو تو صلح کی ضرورت ہی نہ پیش ہو. اس لیے آپ کام ایسا کریں کہ جھگڑا نہ ہو. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کل ارشاد فرمائی گئی کہ آپ آپس میں جو ہے کسی کے ساتھ مذاق، اس کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ کریں اس کے ساتھ، اس کو حقیر سمجھ کر، اپنے کو بڑا سمجھ کر اس کی توہین نہ کریں. اور دوسری بات آج یہ ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تانے بھی مت دیا کرو، تانا دے دینا کسی کو. اب وہ تانا کسی بھی چیز کا ہو جس سے اس کو حقارت ہو، اس کی غربت کا ہو، اس کے چھوٹے قد کا ہو، اس کے خوبصورت نہ ہونے کا ہو، اس کے تعلیم یافتہ نہ ہونے کا ہو، کوئی بھی اس قسم کا تانا جس سے وہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے، اپنی حقارت محسوس کرے، قرآن مجید نے فرمایا یہ نہ کرو. کیونکہ یہ تانا دینا مسلمان کا شیوا نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن نہ لعان ہوتا ہے نہ تعان ہوتا ہے، یعنی مومن نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ تانا دینے والا ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام پر غصے میں انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو. تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق اور لعنت، خدا کی قسم یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کبھی زبان سے لعنت نہ نکالو. اب یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تربیت فرما رہے ہیں. اس لیے مسلمان نہ کبھی لعنت دے سکتا ہے نہ کبھی تانا دے سکتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مرد حضرات میں لعنت والا کم ہے ان سب، البتہ تانے دینے والا ہے. اب عورتوں کی عادتیں ہم میں آ گئی ہیں، ورنہ یہ عورت کی عادت ہی تانا دینا بات میں. اب یہ مردوں میں آ گئی ہے کہ ہم بھی تانا دے دیتے ہیں، اور سوچتے نہیں ہیں کہ بھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس سے سامنے والے کے دل پر کیا اثر ہو. ہمارے حضرت کی سواری جا رہی تھی کہ کسی آدمی نے آ کر اس میں ٹکر مار دی. سواری مین روڈ پہ جا رہی تھی بڑی سڑک پر، تو درمیان سے جیسے راستے نکلتے ہیں کوئی آیا اس نے ٹکر مار دی. تو ہمارے حضرت کے ساتھ جو ساتھی چلتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہ بڑے غصے والے ہیں. انہوں نے ان کو پکڑ لیا. تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کے بندے چھوڑ دو اس کو. اب لوہا جو ٹیڑھا ہونا تھا وہ تو ٹیڑھا ہو گیا. یہ فرمایا لوہا جو ٹیڑھا ہونا تھا وہ تو ٹیڑھا ہو گیا، یہ تو سیدھا بھی ہو جائے گا. لیکن آپ جو اس کے ساتھ حالت کر رہے ہیں، یہ مسلمان کا دل ٹوٹ گیا تو یہ پھر کیسے جڑے گا؟ یہ کیسے جڑے گا؟ لوہا تو ٹیڑھا ہو گیا.
اب یہ بھی ہو سکتا تھا نا، فرمایا کہ یہ آ کر لگائے ہم جا کر لگتے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم جا کر لگتے، ہماری گاڑی جا کر کہیں لگتی، یہ بھی ممکن تھا۔ لکھا ہوا تھا ایک نصیب میں، وہ ہو گیا، اب اس پر اتنی ٹینشن لینا یا اتنا معاملہ کرنا ہے، اس کو چھوڑو۔ تو تانا یہ بہت بری عادت ہے، اور تانا دینا اصل میں مردوں کا شیوا نہیں۔ ہاں عورت ہے جو بیچاری دے دیتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو آپ سب لوگ ذہن میں رکھیں، گھر میں بڑے کام آئے گی، مجھے بھی بڑے کام آتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی بھلائی کرے، یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، پھر کوئی ایک چیز ایسی ہو جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو تو فوراً کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی تجھ سے بھلائی دیکھی نہیں، سارے کیے کرے ہوئے پانی، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ مجھے گھر والوں نے کہا بخاری میں ہے، میں نے کہا اٹھاؤ بخاری میں تمہیں دکھاؤں، او گھر پہ موجود ہے، انہوں نے اٹھا لی، میں نے کہا یہ دیکھو، یہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو دیکھیں یہ لعنت یا تانا دینا مردوں کا کام نہیں ہے، مردوں کی کچھ اپنی خصلتیں ہوتی ہیں، کچھ اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو تانا دے۔ اور دیکھیں شریف آدمی کا بھی کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو تانا دے۔ ہمارے جو بڑے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب نیکی کر دو اور دریا میں ڈال دو، مطلب یہ اس کو بھلا دو، جیسے دریا میں چیز گر گئی واپس نہیں ملے گی، اس کو بھلا دو۔ بھائی آپ نے جو کیا کسی کے ساتھ کس وجہ سے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، اگر اللہ کے لیے کیا تو اجر بھی وہی دے گا۔ قرآن مجید تو بھرا ہوا ہے، پیغمبر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جب دعوت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان اجر الا علی اللہ، میں نے تو جو کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، میں اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا، آپ سے نہیں لوں گا۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ غلام جو اسلام لاتے ان غلاموں کو خریدتے آزاد کرتے، غلام خریدتے آزاد۔ ایک مرتبہ آپ کے بابا جان نے جناب ابو قحافہ نے کہا صدیق ابو بکر تو عجیب کام کرتا ہے، غلام خریدتا ہے آزاد کر دیتا ہے، چلو تم نے خریدنے ہی ہیں تو ذرا تگڑے موٹے غلام خریدا کرو، طاقتور غلام خریدا کرو، پھر آزاد ہی کر دو، چونکہ غلاموں میں حیا ہوتی تھی اس وقت، اس لیے کبھی تمہیں ضرورت پڑے تمہارے کام تو ہے نا، موٹے تگڑے ہوں تازے ہوں، یہ کیا تم کمزور کمزور غلام لے کر ان کو آزاد کر دیتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے والد صاحب سے کہ بابا جان میں غلام اپنے کام کے لیے نہیں خریدتا، میں وہ غلام خرید کر آزاد کرتا ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ لیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن خدا مجھے اس کا بدلہ دے، میں دنیا کی وجہ سے نہیں خریدتا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جب یہ انسان کا ہو نا کہ میں نے اس کے ساتھ جو بھلائی کی ہے، جو بھی کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، اور میں نے بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ مجھے دیں گے 2 روپے 5 روپے 10 روپے جزاک اللہ مہربانی، اور خدا تو مجھے دے گا وہ بے حساب دے گا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا تو اس نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن میں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے کبھی کسی کی غیبت کی ہو، برائی کی ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا۔ تو وہ حیران کہ کبھی کی نہیں اور کریں تو ماں کی کریں۔ تو فرمایا دیکھو میاں، اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دوں، اور اگر میں دنیا میں کسی کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں وہ میری ماں ہے، اور نیکیوں کو چاہتا ہوں تو اگر میں اپنی قیمتی چیز کسی کو دوں گا تو امی جان کو دوں گا، غیر کو نہیں دوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ غیبت میں کروں گا ہی نہیں، ماں کی کون غیبت کرے؟ اب قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا ٹھیٹ اور اصل ترجمہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو تانا مت دو، اپنے آپ کو تانا مت دو۔ اب اپنے آپ کے تانا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو تانا دینے کا ایک وہی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا احدکم والدیک، تم میں سے کوئی اپنے والدین کو گالیاں مت دے۔
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول والد کو کون گالیاں دے گا، والدہ کو کون گالیاں دے گا، ان کو کون برا بھلا کہے گا؟ کتنا پاک پاکیزہ ماحول تھا۔ اس زمانے میں تو میں نے خود سنا ہے والدین کو گالیاں دیتے ہوئے، جوان لڑکوں کو برا بھلا کہتے ہوئے، نوجوانوں کو، اللہ بچائے۔ تو یہ والدین کو کون گالیاں دے گا؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو تم کسی کے والد کو والدہ کو گالی دو گے، وہ بھی بدلے میں تمہارے والد اور والدہ کو گالی دے گا، تو تم سبب بن گئے اپنے والدین کو گالیاں کھلانے کے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کو طعنہ دیا، اس نے جواب میں تمہیں طعنہ دے دیا، تو لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو طعنہ مت دو، یعنی سبب مت بنو اپنے آپ کے طعنہ کھانے کا۔ اور دوسرا مطلب یہ حضرات مفسرین نے بیان فرمایا کہ لا تلمزوا انفسکم، پیچھے کہا قرآن نے انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے بھائی ہیں۔ تو دیکھو اگر تم اپنے کسی بھائی کو طعنہ دو گے، اگر کوئی تمہارے سگے بھائی کی بےزتی کرے تمہارے سامنے، تو تم اسے اپنی بےزتی سمجھو گے یا نہیں کہ میری بےزتی ہو رہی ہے، میرے بھائی کی بےزتی میری بےزتی ہو رہی ہے؟ فرمایا اسی طرح انما المؤمنون اخوہ، تم یہ سمجھو کہ جب تم ایمان والے سارے بھائی ہو تو کسی بھائی کو طعنہ دینا گویا کہ تمہیں خود کو طعنہ دے، تمہاری بے عزتی ہو رہی ہے اس میں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آگے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے نام کے ساتھ بھی مت پکارو، برے نام کے ساتھ جس سے وہ چڑھتا ہو نہ پکارو۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے جس کا عرف میں نام ہی وہ مشہور ہو جائے اور وہ اس سے چڑھتا نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہوتی ہو، تو اس کو کہا جا سکتا ہے، پکارا جا سکتا ہے، جیسے کہ بہت سے نام ہیں مشہور ہو جاتے ہیں، ہماری سندھی میں تو خصوصاً مشہور ہو جاتے ہیں، مثلا نانا ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، اس کا نام کسی پر رکھتے ہیں تو پھر وہی نسبت اس کو چلتی ہے، نانا دادا، الگ وہ بچہ ہوتا ہے، ابھی نانا دادا تو نہیں ہوا لیکن اس کو کہتے ہیں۔ منا کسی کو کہہ دیا تو منا ہی ہو گیا، جیسے ہمارے شہر میں بھی ایک پان والا منا ہی منا ہے، اور ابھی تو وہ باپ بن گیا لیکن پھر بھی منا ہے، اب وہ چڑھتا نہیں ہے اس سے، تو اس لیے ایسا نام کہ جو عرف میں مشہور ہو گیا وہ تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مشہور نہیں ہے، وہ چڑھتا بھی ہے، تھوڑا سا کسی کی آنکھ میں فرق دیکھ لیا اس کو اندھا کہہ دیا خدا نخواستہ، پاؤں میں فرق دیکھ لیا اس کو لنگڑا کہہ دیا، تو یہ درست نہیں، اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو کوئی ایسی چیز میں عیب دلائیں کہ جو اس کے بس میں ہی نہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ یہ معاملہ ہوا کہ کسی آدمی کی ریح خارج ہو گئی اور آواز سے خارج ہوئی، تو دوسرے افراد اس پر ہنسنے لگے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میاں دیکھو اس چیز پر نہ ہنسا کرو جو تم میں سے ہر ایک کو پیش آتی، ہر ایک کو پیش آتی، اس لیے اس پر نہ ہنسا کرو۔ اور پھر ایک دیکھیں بہت خطرناک معاملہ یہ ہے، فرمایا روایت میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کو طعنہ دے گا کسی بات پر تو اللہ اس کو تب تک موت نہیں دے گا جب تک اسی کام میں اس کو مبتلا نہ کرے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے عمر بن شرحبیل فرمایا کرتے کہ اگر میں کسی شخص کو دیکھوں کہ وہ بکری کے تھنوں میں اپنا منہ لے کر دودھ پی رہا ہے کنجوسی کی وجہ سے، جیسے عرب میں تھا، یہ مشہور تھا، ایک عرب تھا بڑا کنجوس تھا، وہ جب اپنی بکری کا دودھ نکالتا تھا تو ایسے تھنوں میں منہ ڈالتا تھا، تو اس کو کسی نے پوچھا، یہ عرب کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا میں اس کو دودھ نکالوں، برتن میں آواز ہو، کوئی پڑوس والا آ کر مانگ لے، پھر یہ مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، عرب کتابوں میں۔ تو اس طرح تو فرمایا اگر میں کسی کو اس طرح دیکھوں، یعنی اتنا کنجوس، اتنا اس لیول پر دیکھوں، پھر بھی میں اس کو طعنہ نہ دوں، ہو سکتا ہے اللہ موت سے پہلے مجھے اس میں مبتلا نہ کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے، امام قرطبی نے اس کو نقل کیا کہ میں کبھی کسی کتے کو بھی دیکھ کر اس کو حقیر نہیں سمجھتا کہ خدا کہیں مجھے کتا ہی نہ بنا دے۔ عبداللہ ابن مسعود جیسا رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں امام الانبیاء نے جو الفاظ فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ فرمایا رضیت لامتی ما رضی لابن ام عبد، فرمایا میں اپنی امت کے لیے ہر اس چیز سے راضی ہوں جس سے عبداللہ ابن مسعود راضی، اور ہر اس چیز سے ناراض ہوں جس سے ابن مسعود ناراض ہو جائے۔ یہ الفاظ فرمایا ان کے، اب ان کی یہ حالت، تو فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برا لقب مت، اس کی چڑ مت بناؤ،
اب جب آپ چڑ بھی مت نہ دیں، کسی کو تانا بھی نہ دیں، کسی کے ساتھ مذاق ایسا نہ کریں کہ اس کی توہین ہو، ذلت ہو، تو آپ دیکھیں جھگڑا ہوگا جھگڑے کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جھگڑے کی بنیاد ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ایک موٹا اصول یاد رکھیں، جو بھی گھر، پلاٹ، زمین خالص تجارت کی نیت سے خریدی جائے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، خالص تجارت کی نیت سے۔ باقی گھر خریدا کہ جناب میں اس میں رہوں گا، ایک ڈگری میں لے لیا، ایک میرپور میں لے لیا، ایک حیدرآباد کراچی میں لے لیا، جیسے بڑے حضرات لیتے ہیں جن کو اللہ نے ثروت دی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ رہیں یا نہ رہیں۔ یا گھر لیا کہ یار یہ میرا تو موجود ہے، اپنے بیٹوں کے لیے 2 گھر لے رہا ہوں، ابھی بچے تو چھوٹے ہیں، اس کو کرائے پر دے دیا، تو بھی اس گھر کی جو ذاتی ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں کرایہ اگر بچ جائے، سال پورا ہو جائے، دوسرے مال کے ساتھ بچ جائے، نصاب تک پہنچ جائے، پھر تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح دکان ہے، ذاتی خرید لی ہے اور کر کاروبار رہا ہے، یا کرائے پر دی ہوئی ہے، ذاتی دکان ہے، تو ذاتی دکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ کمانے کے اسباب ہیں۔ ہم دیکھیں اللہ تعالی نے کتنی آسانی کر دی، ورنہ ہمارے ہاں ایک دکان ابھی شہر میں آپ دیکھیں 50-50 لاکھ روپے کی، ہمارے تو مزے ہو جانے تھے، ہمارے مطلب دین والوں کے، ہم نے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے عائشہ؟ ہر ایک کے پاس آتے جی آپ کی دکان ہے، آپ دے دیں 50 لاکھ روپے کی زکوٰۃ۔ مدارس والے سفیر بھی نہ پھرتے ایسے، ہے نا، ہمیں تو سہولت ہو جاتی، لیکن آپ کا مسئلہ ہو جاتا، اس لیے اللہ نے یہ سہولت دے دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کتنی سہولت ہے، ایک نہیں 10 دکانیں ہیں، کرائے پر ہیں، کسی کی اس کی ویلیو پر کوئی زکوٰۃ نہیں، آپ کو پیسہ بچ رہا ہے آپ اس سے زکوٰۃ دے دیں، نہیں بچتا اللہ اللہ خیر سب، جانی چھوٹی۔ اسی طرح گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، جو بھی تجارت کی نیت سے خالص خریدا جائے گا اس میں زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور ایک باریک مسئلہ سمجھ لیں، باریک مسئلہ، اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں نا خلط ملط ہو جائے گا، لیکن سمجھانا ضروری ہے، بہت باریک مسئلہ ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی چیز لیتا ہے، مثلا کوئی پلاٹ لیا اس نیت سے کہ اگر کبھی نفع ہوا تو بیچ دوں گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، اس نیت سے خریدا اگر کبھی نفع ہوا تو بیچ دوں گا، پیسے ویسے ہی رکھے میں پلاٹ لے لیتا ہوں اگر کبھی نفع ہوا، یعنی خالص تجارت کی بنیاد پہ نہیں خرید رہا، خالص بنیاد یہ ہے کہ میں نے بیچنا ہی ہے، اور یہ ہوا کہ اگر کبھی نفع ہوا بیچ دیں گے۔ آج تو اس کی ویلیو نہیں بن رہی، شاید 20-25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد اس کالونی کی بن جائے جو بائی پاس پہ بن رہی، ایک مثال لے رہے ہیں۔ تو اب یہ جو نیت ہے یہ شریعت میں خالص تجارت کی نیت نہیں ہے، اگر کبھی والی بات آ گئی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اور آپ کو کیا کیا ہلکا بتائیں، سارے معاملات تو ہلکے کرتے ہیں، ہے نا جی؟ باقی کل وہ ایک بات آئی کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے نا، وہ انسان گندم سے بھی دے سکتا ہے، جو سے بھی دے سکتا ہے، کھجور سے بھی دے سکتا ہے، کشمش سے بھی دے سکتا ہے، جس سے آپ کا دل چاہے اس سے دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ آپ کے سر کا صدقہ ہے، کم از کم اس کے پیسے آپ کی عید کی چپل سے تو زیادہ ہونے چاہیے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، گھر پہ بھی کہتا ہوں کہ کم از کم اتنے چپل تو ہم پہنے 3-4 ہزار والی، اور سر کا صدقہ دیں 100 روپے، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ نے جب ہمیں وسعت دی ہے کم از کم ہم کھجور کا ریٹ دیں، ہمارے سر کی کوئی قیمت ہے؟ نہیں جی بتائیں آپ، ہے کوئی قیمت نہیں، تو ہم اللہ کی راہ میں دیں، خوش دلی سے دیں کہ بھئی ہم اپنے سر کا صدقہ دے رہے ہیں۔ موبائل تو رکھیں 40,000 والا، اور صدقۃ الفطر سال میں ایک مرتبہ وہی 100 روپیہ۔ وہی مول صاحب سے پوچھتے ہیں 120 کیسے ہو گئے؟ 120 تو نہیں ہونے چاہیے، 2 کلو گندم احتیاط سے بھی 2 کلو، یہ تو 100 روپے کی ہے۔ تو آپ اس 100 والے چکر کو چھوڑیں، تھوڑا سا اپنا صدقہ بڑھائیں۔ یہ تو پیمپر بھی بچوں کے اتنے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کے تو پیمپر وہ پہن لیتے ہیں ہر مہینے، ہوتا ہے نہیں عائشہ؟ ہاں، تو سر کا صدقہ ہے، اس کو خوش دلی سے دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے بھی، آفات سے بھی، مصائب سے بھی، مشکلات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ویسے بھی دیکھیں آتا ہے صدقہ دو تدفع البلا،
صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، وَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز یہ صدقہ ہے۔ اور یہ صدقہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ لاکھوں دیں، ہزاروں دیں، جس میں جتنی پہنچ ہے وہ دے۔ اس لیے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے بارہا یہ حدیث سنائی ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں دیا ہوا 1 روپیہ 1 لاکھ روپے سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 1 روپیہ 1 لاکھ سے کیسے بڑھے گا؟ 1 لاکھ تو بہت بڑا ہے۔ فرمایا میاں جس نے 1 دیا اس کے پاس 1 لاکھ دیا، اس کے پاس 100 لاکھ اور موجود ہیں، یعنی 1 کروڑ موجود ہے۔ اور جس نے 1 روپیہ دیا اس کے پاس ہیں ہی 2 روپے۔ اس نے اپنا آدھا مال دیا، اس نے 1واں حصہ دیا۔ اب آپ کو تو یہ لگا یہ 1واں حصہ بڑا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ 1 روپیہ بڑا ہے۔ تو آپ اپنی حسب استطاعت، حسب توفیق صدقہ دیا کریں، صدقے کی عادت ڈالا کریں، روز کی بنیاد پہ صدقے کی عادت ڈالا کریں۔ یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو ہم سے ہٹاتا ہے، اور یہ صدقۃ الفطر ہے، اس کو تو خوب اچھے طریقے سے ادا کریں۔ کم از کم کھجور کی نیت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ورنہ زیادہ کشمش کی نیت ہو جس کو اللہ نے وسعت دی ہے۔ باقی گندم والا رواج تو اب بہت پرانا ہے، اب تو اس کو چھوڑیں، مہنگائی بھی اتنی ہو رہی ہے، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ کوئی غریب ارد گرد پڑوسی ہے اس کو دے دیں، غریب مسکین رشتہ دار ہیں۔ زکوٰۃ میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ 2 جگہوں پہ دینے سے اجر ڈبل ملتا ہے، ایک رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں اس کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ دوسرا مدارس کو زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ہے، اور قرآن مجید اور دین کی نشر و اشاعت اور اس کے تحفظ کا بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب اس میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہم انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔